ایک بچے کے ایمان کی آزمائش کا واقعہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو بادشاہ کے پاس بھیجا۔ لڑکا روز جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئیں۔ چنانچہ لڑکا روز جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا مخیب جانور راستے میں کھڑا ہے اور انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر دل میں کہا، آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر تیرے دربار میں مذہب جادوگر سے زیادہ محبوب اور مقبول ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اسی پتھر سے مارا تو وہ بہت بڑا جانور چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا، اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ ایک بہت ہی مقرب ہمنشین جو اندھا ہو گیا تھا، اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدایہ و تحائف لے کر حاضر ہوا اور بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا، اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو وہ فوراً ہی بینا ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کہاں سے آ گئی؟ تو مقرب ہمنشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور کہا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہا کہ میں آخری دم تک اس عقیدہ پر قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہمنشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا، پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی
تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے، اور لڑکا پھر سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے غیظ و غضب میں حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور اس کو سمندر کی گہرائی میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک صورت ہے، تو مجھے سولی پر لٹکا کر اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ رب الغلام۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصہ میں بوکھلا گیا۔ اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنین کو اس نے آگ میں جلوا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت ایک بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے آئی۔ بادشاہ نے اسے ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ گھبرائی، تو اس کے نومولود بچے نے کہا، اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سے ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہوا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ بادشاہ نے اس عورت کو بھی بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اسی طرح کی خندق کے آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور باقی تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ خندق والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والوں پر، جب وہ اس کے کنارے بیٹھے تھے۔ وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔